سیٹھی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو سندھ حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی جس کا 30 دن کا ٹائم ہے کہ اس پہ انہوں نے وہ پتہ کرانا ہے. پھر چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو 10 دن میں رپورٹ دے گی. اب سنا ہے کہ سینٹ نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے اس سارے واقعے کی تفتیش کرنے کے لیے. لیکن مریم نواز نے آج کہا کہ کسی انکوائری کمیٹی کی ضرورت کیوں ہے جبکہ تمام واقعہ روز روشن کی طرح سب پہ عیاں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مگر یہ بھی کہا کہ جو بھی انکوائری کمیٹی مجھے بلائے گی طلب کرے گی تو میں اس پہ حاضر ضرور ہوں گی. تو ایک طرف یہ ہے کہ کیا انکوائری کمیٹی کی ضرورت ہے, دوسری طرف 3 انکوائری کمیٹیز. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا تمکنت، آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 انکوائری کمیٹی سیٹ اپ ہو گئی ہیں اور آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ مریم نواز شریف یہ کہہ رہی ہیں کہ انکوائری کی کیا ضرورت ہے، ساری بات تو صاف صاف ہے، پتہ سب کو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ایک سیاسی بیان ہے ان کا، مگر بات یہ ہے کہ یہاں 3 پارٹیز انوالوڈ ہیں اور ہر ایک کا موقف تھوڑا تھوڑا فرق آ رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ تینوں انکوائریز ہوں اور پھر یہ بیٹھ کے ساری انکوائری ساتھ رکھی جائیں اور دیکھا جائے کہ اس کے ایک انکوائری کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اچھا اب سندھ حکومت نے اس لیے انکوائری آرڈر کی ہے بیکاز ان کے سینئر پولیس افسرز آر انوالوڈ اور بڑی سنگین قسم کی الزامات ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ وہ پتہ کرے ہوا کیا، اور اس لیے انکوائری از نیسسری. اب آرمی چیف نے بھی انکوائری آرڈر کر دی ہے، ان کے بھی بڑے سینئر افسرز آر انوالوڈ. الزام تو یہی ہے کہ رینجرز کی طرف سے کچھ کارروائی ہوئی ہے، اور اگر ایسے ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا رول تھا ان کا، ہونا بھی چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ایسے ہے تو پھر کیا سزا دی جا سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. اور ادھر سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا. حالانکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایک انکوائری ہونی تھی تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو انکوائری کرنی چاہیے تھی، انٹیریئر منسٹری کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ رینجرز انٹیریئر منسٹری کے اندر آتے ہیں. اور اس کی کیا ضرورت تھی کہ آرمی چیف براہ راست رینجرز کی انکوائری کرے. مگر ہے تو وہ پیراملٹری فورس، کمانڈ تو ایکچولی ان تھیوری کمانڈ جو ہے وہ تو انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے. بٹ انٹیریئر منسٹری بھی جب رینجرز کو طلب کرتی ہے تو جی ایچ کیو سے اجازت لینی پڑتی ہے اور ان کو ساتھ لینا پڑتا ہے، کیونکہ سارے آرمی آفیسرز انوالوڈ. تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو کی نہیں، سینٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کرنی ہے. اب سینٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ سینٹ اس لیے کہہ رہا ہے بیکاز سینٹ از دا کسٹوڈین آف پروونشل رائٹس. وہاں سب پروونسز کا ایکول حصہ ہے. نیشنل اسمبلی میں تو نہیں ہے ایسے، وہ تو پارٹی بیسڈ ہے، مگر سینٹ کے اندر پارٹی بیسڈ ضرور ہے، مگر سب کو پروونس وائز جتنی سیٹس ہیں وہ سب کی ایکول ہیں. وہ اس لیے تاکہ پروونشل اٹانومی جو ہے وہ آئین میں جو ان کو حقوق دیے ہوئے ان کو برقرار رکھنے کے لیے. تو اس لیے سینٹ کی انکوائری بھی بنتی ہے بیکاز پروونس ایک انوالوڈ ہے، اوپر سے فیڈرل گورنمنٹ انوالوڈ ہے، اور اوپر سے آرمی بھی انوالوڈ ہے. تو اس لیے تینوں انکوائریاں تو بنتی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر تینوں انکوائریاں کے کنکلوژنز جو ہیں وہ مختلف ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بڑے سوچی سمجھی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اس ایشو کو. یہ نہ ہو کہ سندھ حکومت ایک بات کہے، آرمی چیف کی انکوائری کچھ اور کہے، اور سینٹ کی انکوائری کچھ اور کہے. بیکاز سارے بلائیں گے تو سبھی کو بلائیں گے نا، وہ جو لوگ سو کالڈ انوالوڈ ہیں سب کو بلائیں گے. تو مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اچھا وہ اپنی جگہ پہ ایک سیاسی بیان ہے، وہ صحیح کہتی ہیں. وہ تو کہتی ہیں ہم نے کہہ جو دی ہے، اور ہمارا بیان بڑا سیدھا سا ہے کہ صفدر صاحب کے اوپر ایف آئی آر کٹی اور پریشر لا کے ایف آئی آر کاٹی، اور پی ٹی آئی کا پریشر تھا. پھر جب اور پریشر ڈالا کہ گرفتاری کی جائے اور سندھ حکومت کو اور سندھ آئی جی کو انوالو کر لیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر ان کو رینجرز ہیڈ کوارٹرز بلایا گیا اور یا لے جایا گیا، اور وہاں پھر کچھ باتیں ہوئیں. وہ کیا باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آئی جی صاحب نے اریسٹ آرڈر کی. تو یہ ساری باتیں جو ہے اب یہ معاملہ چلے گا. آف کورس یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے فوری طور پہ اگر آرمی چیف کی انکوائری جو کہ 10 دن انہوں نے مانگے ہیں، باقی انکوائریز تو انہوں نے نہیں کہا کتنی دیر لگے گی، مگر سب سے امپورٹنٹ انکوائری آرمی چیف کی ہوگی. سندھ حکومت جو مرضی کہتی رہے، سر جو مرضی کہتی رہے، آرمی چیف کی انکوائری جو بھی رزلٹ آئیں گے وہ پریویل وہی کریں گے. پھر نہ سندھ حکومت
اس کو اوور رائڈ کر سکے گی، نہ سینٹ اس کو اوور رائڈ کر. یہ ہماری ایک سیاسی حقیقت ہے. اس لیے سب کی جو نظریں ہیں وہ آرمی چیف کی طرف اور ان کی انکوائری کی طرف ہوگی. کیا وہاں انصاف ہوتا ہے؟ کیا وہاں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے؟ کیا وہاں ذمہ داری ٹھہرائی جاتی ہے؟ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. وہاں سے یہ بات یا بڑھ جائے گی یا ختم ہو جائے گی. اگر آرمی چیف کی طرف سے صاف شفاف انکوائری ہو اور ایکشن لیا جائے، آئی تھنک میٹر سب چپ ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. اچھا سیٹھی صاحب، یہ تو اس وقت چپ ہوں گے نا جب وہ انکوائری کی رپورٹ آئے گی. ابھی فی الحال تو دونوں طرف سے بیان بازی جاری ہے. حکومت کی طرف سے جو ان کے ترجمان ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، تو کہتے ہیں وہ دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں نہیں تھے. مطلب کس لیول پہ وہ ڈیبیٹ لے کے آ رہے ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ یا تو یہ بلاول نے مریم کے خلاف ڈرامہ کیا ہے، یا مریم اور بلاول دونوں نے مل کے یہ ایک کھیل رچایا ہوا ہے. وہ تو اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں نا کہ کوئی سیریس چیز ہوئی ہے یا کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس کے اوپر انکوائری بھی ہونی چاہیے. اور دوسری طرف اپوزیشن میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ان کی توپوں کا رخ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. اب روز ہم ایک یہ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ توپوں کا رخ بالکل حکومت کی طرف اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کی طرف چلا گیا. اور مریم اورنگزیب نے تو وزیر اعظم کا کل استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو بحران ہے اور یہ جو ان کا رخ جو جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف اپوزیشن کا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے دو پہلو ہیں. حکومت اس لیے کاؤنٹر اٹیک کر رہی ہے اور اپنا بیانیہ پیش کر رہی ہے کیونکہ اپوزیشن نے توپیں جو ہیں وہ حکومت کی طرف کر دی. تو وہ تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے اپوزیشن کو اٹیک کر رری ہے، اور اپوزیشن کی جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے کہ ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا. اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت کے اوپر ڈال رہی ہے. وہ تو سمجھ آتی ہے، ذمہ داری بھی ادھر ڈال رہی ہے. اور پھر کوشش یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ دراڑ پیدا ہو جائے بٹوین نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. اچھا، اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہی سوچتے ہوئے سندھ چیف منسٹر صاحب نے جب پریس کانفرنس کے بعد وہ چلے گئے، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پھر آرمی چیف کو یاد کیا اور کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں، آپ کے لوگ انوالو تھے اور یہ ساری جو رخ ہے اس کا یہ ادھر ہی جا رہا ہے. اور اگر آرمی چیف رسپونڈ نہ کرتے تو پھر یہ بیانیہ اور کنفیوز ہو جاتا. مگر آرمی چیف نے فوراً رسپانس کیا. اس کا یہ پہلا تو ازمپشن یہی ہے کہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کے سینئر افسرز اور انوالوڈ، اور وہ بھی جو جاننا چاہیں گے کہ ہوا کیا اور کیوں ہوا اور صحیح ہوا یا نہیں صحیح ہوا. تو گورنمنٹ کی پوزیشن اس وقت کمزور اس لیے ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ اب اپوزیشن ہے، توپیں ان کی طرف کرتی ہیں. دوسرا یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری آئے، کیونکہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، کیونکہ اس میں لگتا ایسے ہے کہ دونوں انوالو تھے. دونوں انوالو تھے. جو ایف آئی آر لگوانے والے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور جو آئی جی صاحب سے گرفتاری کے وارنٹ ایشو کروانے والے وہ رینجرز سے. یہی ایسے لگ رہا ہے. اچھا، اب اپوزیشن جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے توپیں ہٹا کے جو کہ جلسوں میں چل رہی تھیں، وہ اب توپیں جو ہے ساری فیڈرل گورنمنٹ عمران خان صاحب کی طرف کر دی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک طرف تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اور مریم بیوی کا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دا پرابلم، اور اگر سولوشن کو نکلنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سولوشن پیش کرے. دوسری طرف اپوزیشن کے اندر بھی خصوصاً نونی کے اندر لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ذرا ٹارگٹ نہ کریں، گورنمنٹ کی طرف ٹارگٹ رکھیں، گورنمنٹ کی طرف ٹارگٹ رکھیں. یہ پرانا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا جو رشتے ہیں وہ اچھے ہی ہونے چاہیے، خراب نہیں ہونے چاہیے. مگر اب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کتراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ انوالو کرنے میں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اب ہمت کر کے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، اصلیت یہ ہے. تو یہ دونوں نیریٹو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آگے جا کے اور کلیئر ہوگا یہ نیریٹو کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے اپوزیشن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، جو کہ نواز شریف صاحب نے کہا، رکھا جائے، مگر موٹی موٹی باتوں پہ. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ ادھر سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، راستے روک دیے، بند کر دیے، فلانا کر دیا، یہ کر دیا، وہ جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ گورنمنٹ پہ رکھا جائے. اور اپوزیشن کی بھی یہ کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ٹینشن کریٹ کی جائے، رکاوٹ کی
کیا جائے، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کچھ ایسے فیصلے کرے جو اس وقت کا جو بیانیہ ہے، سیم پیج بیانیہ ہے، وہ تھوڑا ختم ہو. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پریشر ہے کہ ساری حماقتیں جو حکومت کی ہیں وہ ان کے اوپر کیوں آ رہی ہیں، اور شاید کچھ پریشر پڑ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پیچھے ہٹے اور حکومت کو ایسے نہ لگے کہ یہ اتنا سخت ستون ہے کہ غلط کرے، زیادتی کرے، پھر بھی ساری بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے، گورنمنٹ اپنا بوجھ بھی اٹھائے کچھ. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے اپوزیشن از ناؤ پوٹنگ پریشر آن. پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالا تھا، میاں صاحب نے، مریم نے، مولانا فضل الرحمان نے، پھر وہ جو کراچی کے اندر وہ جو چھوٹی پارٹیز کے سب نیشنلسٹ گروپس کی طرف سے بھی جو بیان بازی ہوئی. تو اب تھوڑا سا بیک ٹو عمران خان، بیکاز عمران خان اپنے بیانیے پہ لگا ہوا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو جپی ڈالی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے سے فائرنگ کر رہا ہے اپوزیشن کے اوپر.